أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولدا ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق من يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46، 47 اور 48 تین آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔
دنیا آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں؟ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ سامعین کرام، موسوی سلسلہ میں مریم نامی ایک کمباری لڑکی کو ایک ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت بخشی تھی، اور اس ذکی غلام کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، جیسا کہ بھی میں نے سورۃ آل عمران کی آیات میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موسوی ذکی غلام کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا۔ نہ صرف اسے اپنا کلمہ قرار دیا بلکہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بھی قرار دیا تھا۔ اور سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں یہ سب باتیں جب ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دونوں صورتوں کی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی سلسلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کامل مرد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی۔ موسوی ذکی غلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے محمدی ذکی غلام کو بھی اپنا کلمہ قرار دیتے ہوئے اسے اپنی طرف سے رحمت اور لوگوں کے لیے ایک نشان قرار دیا۔ یہ 20 فروری 1886 کی جو چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، یہ سب چیزیں وہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ موسوی ذکی غلام موسوی مریم کا جسمانی لڑکا تھا اور آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، لیکن محمدی ذکی غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نہ جسمانی لڑکا تھا اور نہ ہی آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا۔ چوتھی بات، ذکی غلام کی الہامی بشارت ملنے کے بعد اس بشارت کی اشاعت کے وقت ملہم نے ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے آگے، یعنی ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی آپ علیہ السلام پر ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ کم و بیش 8 الہامی بشارتیں نازل فرما کر آپ علیہ السلام کو آپ کے ذکی غلام کے اپنے جسمانی لڑکا ہونے کے خیال کو رد کر دیا تھا، اور اس کی یہ جو آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا لفظ، اس کی تصحیح بھی فرما دی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے مئو ذکی غلام کو اپنی تالیفات میں مسلم موعود کے نام سے یاد فرمایا ہوا ہے۔ مسلم موعود کے الفاظ جو ہیں الہامی نہیں ہیں، حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الفاظ ہیں اپنی تالیفات میں اس ذکی غلام کے متعلق جو آپ نے فرمائے تھے۔ آپ کا یہی مئو ذکی غلام، آپ کا یہی مسلم موعود نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہے، بلکہ امت محمدیہ میں 15ویں صدی ہجری کا موعود مجدد بھی ہے۔
چھٹی بات یہ کہ خاکسار عبدالغفار جنبہ مدعی موعظ ذکی غلام مسیح الزمان نے جب افراد جماعت احمدیہ کو یہ بتایا کہ مذکورہ مبشر اور موعظ ذکی غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جسمانی کی بجائے روحانی فرزند ہے، تو بعض نادان قادیانی جیلوں نے ذکی غلام کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جسمانی لڑکا ثابت کرنے کے لیے خاکسار کے آگے حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ پیش کیے جو کہ آپ نے اپنی شعرا آفاق کتاب آئینہ کمالت اسلام کی صفحہ 577 پر لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام لکھتے ہیں: فَسَيُعْطَىٰ لَكَ غُلَامًا ذَكِيًّا من صلبِكَ وذريتك ونسلك ويكون من عبادنا الوجيهين، یعنی ان قریب تجھے ایک ذکی غلام تیری ہی صلب، ذریت اور نسل سے دیا جائے گا، اور وہ ہمارے وجیح بندوں میں سے ہوگا۔ خاکسار نے قادیانی نام نہاد خلیفوں اور علماء اور ارباب و اختیار کو بتایا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ذکی غلام کے حوالہ سے اپنے قیاس اور گمان تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کا لڑکا ہوگا، اور آپ علیہ السلام کا یہ قیاس یا یہ گمان درست نہیں تھا۔ خاکسار اپنے بھائیوں اور علماء سے عرض کرتا ہے، یعنی قادیانی جماعت احمدیہ جو ہے، اس کے جو حضرات لوگ ہیں، علماء ہیں یا نام نہاد ان کے خلیفے یا جو بھی ارباب و اختیار ہیں، ان سے عرض کرتا ہے کہ ملہم کے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 577 پر لکھے گئے الفاظ کی حیثیت آپ کے الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لکھے گئے الفاظ لڑکا کی طرح ہے۔ ذکی غلام الہامی لفظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا مخاطب کر کے ملہم کو کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام تو الہامی لفظ ہے، تو ذکی غلام کے بعد بریکٹ میں اس پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ملہم نے لڑکا بریکٹ میں لکھ دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شاید میرا کوئی لڑکا ہوگا جسمانی، جبکہ وہ آپ علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد، یعنی 14 جون 1899 کے بعد آپ علیہ السلام پر ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ کم و بیش 8 الہامی بشارتیں نازل فرمائی تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ذکی غلام پھر آپ علیہ السلام کا لڑکا تو نہیں تھا۔ اگر لڑکا ہوتا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد پر کوئی ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ کوئی الہامی بشارت نازل نہ کرتا، جیسا کہ قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے، یا قادیانی جماعت میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بڑے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے دعویٰ بھی کیا مجھ سے موعود ہونے کا۔ تو یاد رکھیں کہ بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گئے تھے۔ اگر وہی موعود ذکی غلام تھا اور اگر وہی موعود مسلح تھا، یعنی اس الہامی پیشگوئی جو ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ پیشگوئی ہے، اس کا اگر وہ مصداق تھا تو اس کی پیدائش کے بعد ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملہم پر اللہ تعالیٰ کبھی الہامی بشارت نازل نہ فرماتا، کیونکہ وہ ذکی غلام تو پھر اگر وہ تھا پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ قرآن کریم سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا اظہار فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی ملہم کو، کسی ولی کو، نبی کو، کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت تو اس کے گھر میں وہ وجود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تو بشارت دی جا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ مبشر یا موعود وجود پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ ملہم پر کبھی اس کی الہامی بشارت نازل نہیں کیا کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس کا ہمیں قرآن کریم سے پتہ ملتا ہے۔
8ویں بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالہ سے مود لڑکے کی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے اپنے الہامی کلام میں ذکی غلام کے لڑکا ہونے کا اور اس کے ملہم کی صلب ذریت اور تخم سے پیدا ہونے کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ 9ویں بات یہ کہ ملہم کے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پہلے تو جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا اور پھر 1944 میں یعنی 30 سال کے بعد خدا کی جھوٹی قسمیں کھا کر ایک جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کا کر دیا، اور یہ سارے ظلم تھے۔ اکثر میرے مخالفین جو قادیانی جماعت کے علماء ہیں نا، آج کل بھی یوم مسلم موعود کے ڈے بڑے منا رہے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے تفسیر کبیر لکھی 10 جلدوں میں فلاں ہے۔ میں سامعین کو بھی کہتا ہوں، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، اور قادیانی ان کو خلیفے بنے پھرتے ہیں یا ان کے مولوی، ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تفسیر کبیر تو لکھتا پھرا بشیر الدین محمود احمد، اس کو اتنی پتہ نہیں تھا، سمجھ نہیں لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بھائیوں کو تو اس الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے، دائرہ پیش گوئی سے یہ باہر کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر کبیر لکھی، اس تفسیر کبیر کا کیا فائدہ ہے کہ وہ تفسیر تو لکھی، اور یہ بھی الگ موضوع ہے کہ مولوی لکھتے رہے تفسیر کبیر بھی۔ 2 مولوی تھے، ایک تو مولوی صدیق صاحب تھے جن کا میں نے پہلے اپنے خطبات میں لیکچروں میں ذکر کیا ہوا ہے، اپنے مضامین میں بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ ایک نور الحق تنویر سی میں مولوی تھا، یہ سارا کام کرتے تھے، اور پھر وہ جو یہ کام کرتے تھے علماء تو بشیر الدین محمود کے نام پر چھپتی تھی۔ یہ پھر آپس میں مولوی لڑ پڑے۔ ایک دفعہ اس مولوی نے کہا مولوی صدیق صاحب سے کہ یار سارا کام تو ہم کرتے ہیں، یہ سارا کام جو ہمارا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے نام پر تفسیر کی صورت میں چھپ رہا ہے۔ تو وہ جو مولوی تھا زیادہ ہی مخلص تھا، مولوی صدیق صاحب، وہ جا کے اس نے شکایت لگا دی۔ تو شکایت پر پھر نام نہاد خلیفہ ثانی نے یا نام نہاد مسلم موعود نے پھر بلایا اس کو بھی، دوسرے مولوی کو بھی۔ تو دونوں مولوی حاضر ہو گئے، تو پھر جب اس کے آگے گئے تو دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر قسمیں اٹھا لی۔ صدیق صاحب نے کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے، اس نے قسم اٹھا دی کہ جی میں نے تو کہا ہی نہیں ہے۔ پھر جب نام نہاد مسلموں نے یہ تماشا اپنے مولویوں کو دیکھا، انہوں نے کہا اب دونوں چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو یہ باتیں قادیانی جماعت میں ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو یوم مسلم موعود مناتے پھر رہے ہیں آج کل، اور قادیانی نام نہاد جو علماء بنے پھرتے ہیں، یہ کرتے پھرتے ہیں، یہ تفسیر کبیر لکھی، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی پھر وہ کہتے پھر رہے ہو کہ اس نے تفسیر کبیر لکھی، کہاں لکھی اس نے؟ تو بہرحال یہ مولوی کام کرتے رہے تھے، تو مولویوں کے کام کو اس نے اپنے پھر نام پر لگایا۔ اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 30 سال کے بعد نا بڑی تیاری کے ساتھ اس شخص نے سب سے پہلے قادیان میں اپنے 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ پہلے یہ اپنے اس خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا عنوان خطبے کا یہ ہے کہ میں ہی پیشوی مسلم موعود کا مصداق ہوں، 28 جنوری 1944۔ یہ بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ مسیح ہو و خلیفہ تو ہو، اس خدائی الہام میں وہ بات جو ہمیشہ میرے سامنے پیش کی جاتی تھی اور جس کا جواب دینے سے ہمیشہ میری طبیعت انقباض محسوس کیا کرتی تھی، آج میرے لیے حل کر دی ہے۔ یعنی اس الہام الہی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیشگوئی جو مسلم موعود کے متعلق تھی، خدا تعالیٰ نے میری ہی ذات کے لیے مقدر کی ہوئی تھی، جبکہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ نہ صرف مرزا بشیر الدین محمود احمد بلکہ اس کے دیگر بھائیوں کو بھی، جسمانی بھائی جو تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت
اور دائرہ پیشگوئی سے باہر کر دیا۔ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا تھا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ پیشگوئی جو مسلم موعود کے متعلق تھی خدا تعالیٰ نے میرے ہی ذات کے لیے مقدر کی ہوئی تھی۔ آگے کہتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے متحد آخر اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مسلم موعود سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حقیقت کو کھول دیا ہے اور اب میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی یہ پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسلم موعود پوری ہوئی۔ تو یہ تھے کہ ان کا دعویٰ ہے۔ دوسرا سن لیجئے، یہ تقریر ہے ان کی دعویٰ مسلم موعود کے متعلق پرشوکت اعلان انوار العلوم جلد 17 صفحہ 161۔ لیکن انوار العلوم کے حوالے سے میں ایک بات سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ انوار العلوم کی 2 قسم کی جلدیں ہیں، یعنی ان کے صفحات میں کچھ فرق ہے 100-200 کا۔ میرے پاس جو ہیں جلدیں وہ پرانی ہے، پہلے جو چھپی تھیں، پھر وہ بعد میں جو اب جدید ان کی انوار العلوم کی جلدیں اسلام جو ہے ان کا ویب سائٹ وہاں پر جو ملتی ہیں وہاں پر 100-200 صفحے کا فرق ہے ان کا۔ بہرحال ان کا یہ معاملہ مجھے نہیں پتہ کیوں ایسے ہوا۔ بہرحال سامعین یاد رکھیں کہ یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 161، یہ 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیارپور یہ تقریر کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں خدا کے حکم کے متحد قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام پہنچانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی موعود ہوں اور کوئی موعود قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہ بھی اس نے شروع سے چھوڑ دیا اپنا دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی موعود ہوں اور کوئی موعود قیامت تک نہیں آئے گا۔ میرا سوال ہے یہاں پر قادیانی جماعت کے علماء سے بھی خلفاء سے بھی نام نہاد جو بنے پھرتے ہیں کہ ایک ہی وجود ہے، وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو بخشا گیا، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا، لقب دیا۔ علاوہ اس کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الہام سارے میں نے بارہا پڑھے ہیں، اور نافلہ موعود بھی اسی ذکی غلام کی، اسی مسلم موعود کی صفت ہے، صفاتی نام ہے اس کا۔ آگے یہ کہتے ہیں بلکہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایک زمانہ میں خود مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور میں پھر کسی شرک کے زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے آؤں گا، جس کے معنی یہ ہیں کہ میری روح ایک زمانہ میں کسی اور شخص پر جو میرے جیسی طاقتیں رکھتا ہوگا نازل ہوگی اور وہ میرے نقش قدم پر چل کر دنیا کی اصلاح کرے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، اس کو تو اللہ نے مسلم موعود یا موعود ذکی غلام بنایا ہی نہیں۔ تو یہ دعوے اور اعلان یہ کرتا پھر رہا ہے کہ میرے بعد بھی وہ اور موعود آئے گا۔ اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جس کے ان کی جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو دوسرا دعویٰ تھا۔ تیسرا دعویٰ بھی سن لیے، انہوں نے لاہور آ کر پھر یہ تیسرا دعویٰ کیا بطور خاص انجمن اشاعت اسلام۔ لاہور کے جو لوگ تھے ان کو ان کے لیے ہوگا کہ ان کو جتلانے کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229۔ آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے۔ واقعی جھوٹی قسمیں کھانا لعنتیوں کا کام ہوتا ہے سامعین کرام۔ آگے کہتا ہے اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کی مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ اسلام تو ابھی تک نہیں پہنچا، حالانکہ اس کو 1965 میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ وہ جو ذکی غلام سے متعلق الہامی بشارتیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام پر نازل ہوئیں، وہ alغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر آپ سب وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ قادیان کا جو تذکرہ ہے، میں نے نہیں وہ الہام بنایا، خود مرزا غلام صاحب کے الہامی بشارتیں ہیں، اور وہاں تذکرہ سے لے کر میں نے وہاں پر نوٹ کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، پتہ لگے۔ ہر تاریخ بھی ڈالیے کہ کب
الہامی بشارت کب ہوئی تھی. آپ دیکھیں وہاں پر یہ تو لوگ، ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیش کی مسلموں کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. یہ قسمیں کھا رہا ہے واحد قہر خدا کی. آگے پھر کہتا ہے چوتھا جو دعویٰ ہے اس کا، یہ تقریر جو اس کی تھی 28 دسمبر 1944 بر موقع جلسہ سلامہ قادین المعود، جس کا نام ہے تقریر کا، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 645 پر یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ فرماتے ہیں صاحب کہ میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام یا مسلم موعود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام حسن پر نازل فرمائی تھی. وہ بشارتیں کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ بشارتیں میں اللہ بتا رہا تھا ہم لوگوں کو کہ میں تو اس کی ابھی بشارت دے رہا ہوں. تو یہ صاحب 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا. آخری بشارت کے وقت یہ صاحب جو دعوے کرتا پھر رہا تھا 1944 میں، یہ 19 سال کا تھا. 19 سال جو نوجوان ہوا اس کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا تھا. بڑے ظلم کیے ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر. آگے کہتے ہیں اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشگوئی کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افطرا سے کام لیا ہے یا اس بارہ میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ مبالغہ کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں. پھر خدا تعالیٰ خود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق. سامعین کرام، میں نے غالباً 2017 یا 18 کو یہ ان کے نام نہاد جو خلیفہ ہے اور ان سب لوگوں کا دین جماعت کیا گیا مبالغہ پیش کیا اپنی طرف سے، بھی آؤ میرے ساتھ مبالغہ کر لو. تو یہ لوگ بھاگ گئے ہیں. دیکھو نا، یہ دعوے کرتا پھر رہا ہے کہ میرے متعلق اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ جو شخص کو مجھے جھوٹا کہتا ہے تو جھوٹ سے میں نے ارتکاب کیا، وہ میرے ساتھ مبالغہ کر لے. تو یار اس زمانے میں 1944 میں یہ جب یہ بیان دیتا پھر رہا تھا، دعوے کرتا پھر رہا تھا، اس وقت تو موعود ذکی غلام پیدا بھی نہیں ہوا تھا دنیا میں. تو وہ تو پیدا ہوا 24 فروری 1954 کو پیدا ہوا. تو اب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، وہ موعود ذکی غلام میں نے تجھے بنایا ہے. اس پیشگوئی کو اپنی کو جو اپنا فضل اور رحمت مرزا غلام احمد السلام کو میں نے بخشا تھا، اس کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں اس پیشگوئی کا مصداق تجھے بنا رہا ہوں. تو یہ اس وقت مبالغے کی چیلنج دیتا پھر رہا تھا. غالباً یہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو دوست ہیں ان کو یہ کہہ رہا تھا. تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ اب میں نے مرزا منصور صاحب کو ان کا خلیفہ بنا پھرتا ہے کہ مولویوں کو چیلنج دیا بھی آؤ میرے ساتھ مبالغہ کرو، تو یہ نام بھی نہیں لیتے، بھاگ گئے ہیں سارے. آپ دیکھیں نا، مطلب کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ صادق جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا. جس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ انعام بخشا ہے، مجھے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا ہے، تو وہ کیسے مطلب کہ کہے گا کہ میں کسی کے ساتھ مبالغہ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا. تو یہ غلط آدمی تھا، اس نے جماعت میں ایسے کر کے جھوٹے دعوے اور جماعت میں فساد ڈالا اور لوگ کی گمراہ ہو گئے. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا، جب آپ کو بتا دیا گیا ہے ایک بندہ وہ صادق آ گیا ہے اور وہ کھول کے دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ کس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا تھا، وہ جھوٹا مفتری اللہ تھا وہ بندہ. تو صادق ہوں میں، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نشانیاں، یعنی وہ ساری، جیسے اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملحم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ اس کی نشانیاں ہیں، کہتی وہ علم اور معرفت سے متعلق نشانیاں ہیں. ذات باری تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے متعلق نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم تو کسی کو دیتا ہی نہیں. خود عقل سے کوئی انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عرفان نہیں لے سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. میں خود اپنی ذات کا علم دیتا ہوں، جتنا چاہوں کس کو دے دوں. تو یہ نشانیاں، یہ خاکسار پر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن تھیری یا ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا ایک
مدر آف تھیریز، ایک دا سیل آف تھیریز، یعنی خاتم النظریات نازل فرمایا، ورچوئس گاڈ. یہ دارالحمد کی بات ہے لاہور میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نظریے کو یعنی ورچوئس گاڈ کو تفصیلاً مجھ پر بتایا، مجھے آگاہ فرمایا اور میں نے لکھا، تو یہ ساری نشانیاں اس میں آ گئیں اس نظریے میں. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ مرزا غلام صاحب کو 20 فروری 1886 میں جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی اور جس کی نشانیوں کا قطعی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے اس الہامی پیشگوئی میں، وہ ساری الہامی پیشگوئیاں جو ذات باری تعالیٰ کے علم کے متعلق ہیں، عرفان کے متعلق ہیں، وہ اس میری وجود میں اللہ نے پوری فرمائی ہیں. تو اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، یہ ساری نشانیاں میں تیرے وجود میں پوری کر رہا ہوں اور اس پیشگو کا مصداق میں تجھے بنا رہا ہوں. تو بشیر الدین محمود احمد 1944 میں جھوٹے دعوے کر رہا تھا اور جماعت پر پہلے قبضے کی 1944 میں. تو میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو مفتی ہوتا ہے نا، اللہ پر افتراء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحقہ میں فرماتا ہے، وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ ترجمہ ہے، یہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پڑھ رہا ہوں، جو اس نے اپنی تفسیر صغیر میں صفحہ 770 پر لکھا ہوا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ شخص، بریکٹ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اس سے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا. سامعین کرن، ان آیات سے پتہ ملتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، افتراء کرتا ہے، جھوٹے الہام بناتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھ کر دعوے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا اور اس کی بتین کو قطع کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اللہ اس کی بتین کو ضرور قطع فرماتا ہے. محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی طبعی زندگی پائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رگ گردن کو نہ کاٹا. دوسری بات ان آیات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس کوئی جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ملہم اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی پا لے تو وہ یقیناً اپنے دعوے میں سچا ہوگا. اور چوتھی بات یہ کہ جھوٹا مدعی یا مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کے دعوے کے بعد یہ 23 سال کی وہ زندگی نہیں دیتا، 23 سال سے پہلے اس کی وطین کو قطع کر دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں. علاوہ اس کے ان آیات کے حوالے سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حضور وسلم کے الفاظ ہیں، آپ کی کتاب 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افتراء کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک ملک پا سکے. ضرور ہلاک ہوگا، یعنی 23 سال سے پہلے اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. دوسرا حوالہ بھی میں بتاتا ہوں، حضور السلام کا، یہ بھی 40 کا ہی ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر حضور السلام کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے.
سامعین کرام، یہ جو مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ تو کر لیا، اور اس کے بعد نا پھر 10 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الحاقہ میں جو اپنا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جھوٹے افتراء کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، جھوٹا مفتی جو ہوتا ہے، جو جھوٹے دعوے کرتا ہے، پھر بشیر الدین محمود کے وجود میں پھر 10 سال کے بعد یعنی 10 مارچ 1956 کو ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں بھی یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قہری تجلی دکھائی دنیا کو، اور اس مفتی اللہ تھا یہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا تھا، اس کی بتین کو اللہ نے قطع فرمایا۔ یہ جو واقعہ ہے یعنی اس نے واحد قہار خدا کی قسم کھا کر ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو پھر اس واحد قہار خدا نے پھر اپنی تجلی دکھائی کہ میں مفتی اللہ جو ہوتے ہیں جھوٹے دعوے کرتے ہیں میرے نام پر، تو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو پھر یہ کیا واقعہ، تو میں اس کے حوالے سے کچھ جو تحریر ہے کیا ہوا کیسے ہوا وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 تا 231 پر یہ سارا واقعہ ہے۔ لکھا گیا ہے کہ مرخہ 10 مارچ 1954 بروز بدھ قریباً 3:45 بجے مسجد مبارک ربا میں نماز عصر پڑھا کر ہمارے امام حمام حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایدہ اللہ بنصرہ ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر اچانک ایک اجنبی نوجوان بریکٹ میں لکھا ہوا مسمی عبدالحمید ولد منصبدار قوم جٹ چک نمبر 220 جج والا تھانہ صدر لائل پور فیصل آباد سابقہ وطن تھانہ کرتارپور تحصیل و ضلع جلندھر نے پیچھے سے جپٹ کر آپ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ یہ جو لفظ ہیں میں لفظ اس کے مطابق پڑھ رہا ہوں، ورنہ دیکھیں نا یہ ہمارے امام حمام یہ کہاں امام تھے، یہ تو جھوٹا آدمی تھا۔ یہ سارے مطلب کہ کہاں خلافت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ سے فرمایا ہوا ہے، یہ سب جھوٹے اپنے طور پر خلیفہ مسیح کے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے جی امیر المومن، یہ کہاں امیر تھا مومنوں کا، یہ تو فراڈ کرنے والا جھوٹے دعوے کرنے والا بندہ تھا۔ تو میں نے باہر جو تحریر وہاں پر لکھی ہوئی ہے تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 اور 231 میں نے وہی طرح پڑھ دی ہے۔ آگے لکھا گیا ہے چاقو کا یہ وار حضور ایدہ اللہ بنصرہ ہی کی گردن پر شہرک کے قریب دائیں طرف پڑا، جس سے 11 گھاؤ پڑ گیا۔ سامعین کرام میں آگے بتاتا ہوں کہ چاقو کا یہ وار گردن پر شہرک کے قریب نہیں پڑا تھا، بلکہ اس سے شہرک قطع ہو گئی تھی۔ اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں۔ حملہ آور نے دوسرا وار بھی کیا، مگر محمد اقبال صاحب محافظ کے درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ ہی کی بجائے چاقو اسے جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جدوجہد کے بعد اسے قابو میں لایا گیا اور اس کوشش میں بعض دوسرے بھی زخمی ہوئے۔ حضرت امام احمد جماعت احمدیہ یہ زخم لگنے کے بعد فوراً بہتے خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے سے اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام راستہ میں اور سیڑھیوں پر خون مسلسل بہتا گیا، جس سے حضور کے تمام کپڑے، کوٹ، مفلر، سویٹر، قمیض، 2 بنیانیں اور شلوار خون سے تربتر ہو گئی۔ حضور کے ساتھ چلنے والے بعض خدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کے قطرات گرے۔ خاکسہ ابوالعطا کے کوٹ، پاجامہ اور پگڑی پر بھی اس پاک خون کی قطرات پڑے ہیں۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں کہ یہ مولانا ابوالعطا صاحب نے یہ لکھا نا مظلوم امام، یہ مظلوم امام تھا، یہ تو شیطان تھا جس نے پہلے جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا، مرزا غلام حسن کی جماعت پر، اس کے بعد پھر 30 سال کے بعد بڑی تیاری کے ساتھ جھوٹا دعویٰ مسلمان کر کے اس پیشگوئی پر بھی قبضہ کر لیا۔ آج تک لوگوں کو 100 سال ہو گیا گمراہ کیا گیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح جھوٹا اس دعویٰ اس شخص کا بٹھا دیا گیا ہے، اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ حالانکہ میں 20 سال سے لوگوں کو پکار رہا ہوں۔ مرزا طاہر کے آگے اپنا دعویٰ میں نے 1993 میں رکھ دیا تھا، وہ بھی سوچ میں پڑ گیا تھا اب ہم کیا کریں، اس نے بھی دبائے رکھا میرا دعویٰ۔ اور یہ مطلب کہ ایک شرعی ٹولہ میں ان کو کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں یہ لوگ پیدا ضرور ہوئے، لیکن یہ کوئی نیک پاک لوگ نہیں تھے، دنیا پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مرزا صاحب کا جو مشن تھا یا جماعت تھی یا احمدیہ،
وہ اس کو اپنی دکان بنا کے بیٹھ گیا. یہ مظلوم امام وہ لکھ رہے ہیں نا مقدس خون، نہ یہ مظلوم امام تھا نہ وہ خون مقدس تھا. تو شیطان آدمی تھا. آپ نے سنا ہے کہ سخت قسم کا بدکار آدمی تھا. اس نے قادیان میں اور ربا میں بھی کوئی بھی نوجوان جو لڑکی، لوگ قادیان کو چھوڑ کے چلے گئے اس ڈر سے. اور ربا کو بھی میں نے کتابوں میں پڑھا لکھا ہوا ہے کہ ربا میں بھی بعض احمدی لوگ چلے گئے جن کی نوجوان لڑکیاں تھیں. بے شیطان آدمی ہے، تو ہماری عزتیں یہ برباد کر دے گا. تو یہ کہتا ہے ابو العطا صاحب کہ مظلوم امام اور مقدس خون. یہ کہاں مظلوم امام تھا، یہ تو شیطان آدمی تھا. اور وہ خون بھی کوئی مقدس نہیں تھا، شیطانی پتہ نہیں کہاں سے اس کی گندی اولاد مرزا غلام حسن کے گھر میں پیدا ہو گئی. آگے لکھا گیا ہے کہ مکان پر پہنچ کر ابتدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد صاحب MBBS اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا. ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم 1.5 انچ گہرا اور 3 انچ چوڑا ہے، لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے زخم کی حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری طرح معائنہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور 2.25 انچ گہرا ہے اور شاہراہ کے بالکل قریب تک پہنچا ہوا ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدا داد مہارت سے کام لے کر قریباً 1.25 گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا اور اندر کی شریانوں کا منہ بند کر کے باہر ٹانکے لگا دیے. تو یہ ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب بھی میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، یہ مودودی صاحب کے سمدھی تھے، تو ان کے رشتہ دار تھے ہوئے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چاقو تھا، یہ چاقو کا جو زخم تھا یہ کافی لمبا اور گہرا تھا، لیکن بعد ازاں دھیرے دھیرے یہ زخم وقت کے ساتھ مندمل ہوتا چلا گیا. زخم کے مندمل ہو جانے کے باوجود یہ نام نہاد خلیفہ صاحب ہم وقت بے چین رہتے تھے. حملہ کے 1 سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کرانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا. بعد ازاں یورپ میں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے چوٹی کے سرجنوں نے ان کے زخم کا انتہائی جدید ایکس ریز کے ساتھ تفصیلی معائنہ کیا. یہاں پر 3 شہروں کا نام لکھا گیا ہے، یعنی زیورچ، ہمبرگ اور لندن. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک اور جگہ جرمنی میں نیورنبرگ، وہاں پر بھی انہوں نے چیک اپ کروایا ہوا ہے. وہاں پر بھی میں نے نیورنبرگ کا نام بھی میں نے سنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. جیسا کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب کے اس حوالہ میں موجود ہیں یہ باتیں. چودھری صاحب فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہے احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332، تبشیر پبلیکیشنز 1978 یہ شائع ہوئی ہے. لوگوں کے پاس ہوگی اور میرے پاس بھی ہے یہ کتاب. چودھری صاحب فرماتے ہیں ہی واز ایگزامنڈ ویری تھارولی بائی ٹاپ ایکسپرٹس ان زیورچ، ہمبرگ اینڈ لندن with such assistance as could be drawn from X-ray impressions. And the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it, as the risk to his life involved in any such operation was too serious ٹو بی ورتھ ٹیکنگ. تو یہ الفاظ ہیں اپنا چودھری ظفر اللہ صاحب سے کہ تو ان الفاظ میں چودھری صاحب فرماتے ہیں تینوں بڑے شہروں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے، یعنی امبیڈڈ ان اٹ، یعنی شہ رگ تو کٹ گئی. یعنی امبیڈڈ اٹ کا واقعہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی چیز شہ رگ کو پھر کاٹ کر اندر داخل ہو جائے. تو شہ رگ تو کٹ گئی وہ دھنس گئی نا اندر. ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہ رگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ پھر ہوا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی کیا کرتا ہے نا، جھوٹے جو مفتری ہوتے ہیں اللہ ان کو نہیں چھوڑتا.
یعنی آج کا خاکسار کا جو خطبہ ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتری اللہ کو اس کی قطع یقین کے بغیر نہیں چھوڑتا، اس کو پھر سزا دیتا ہے جو اللہ نے جس سزا کا اپنی صورت الحقہ میں وعدہ فرمایا ہوا کہ میں جو بھی جھوٹے الہام بنائے گا میری طرف اور دعوے کرے گا میں تو اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے وطن کو قطع کر دوں گا۔ تو یہ اس کے ساتھ پھر ہوا۔ سامعین کرام، انہوں نے یعنی وہ جو ایکسپرٹس تھے شہرک میں دسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہیں نکالی۔ بعد ازاں دن بدن نام نہاد یہ خلیفہ ثانی صاحب شاید تھا جو اس کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے فالج کے مرض کو انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر دکھ کی مار لکھا ہے۔ اپنے مخالفوں کے متعلق جب حضور صاحب نے پھر ان کو دعوت دی تھی موالا کے لیے، پھر اس میں پھر اللہ نے یہ حضرت مرزا صاحب نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں صادق ہوں، یہ مفتری جو لوگ ہیں مولوی ہیں شیطان ٹائپ دکھ دیتے پھر رہے ہیں مجھے، تو پھر ان کو پھر نا مفلوج بھی کر دے۔ اور قسم کی حضرت مرزا صاحب نے وہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مفلوج بھی کر، ان میں جو امراض ان کو لاحق کر، کس کو بول کتا کاٹ لے، بلکہ قسم کی حضور صاحب نے فرمایا ہوا ہے۔ تو وہاں پر فالج کا بھی ذکر حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کو فالج بھی کر دینا کہا ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعا بھی کی تھی۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے نتیجے میں پہلے نام نہاد اس خلیفہ ثانی پر قاتلانہ حملے کے نتیجہ میں اس کی شہ رگ قطع ہو گئی۔ بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر ایسا عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ میں بعض کا سوچتا ہوں کہ قادیانی جماعت اتنی زیادہ مطلب کہ ان کے دماغ خراب کر دیے گئے ہیں، اور اس جھوٹا دعویٰ ان کے دل و دماغ میں اس طرح بٹھایا گیا ہے، یعنی کہ 75 پتہ نہیں کتنی دفعہ یوم مسلم موت بنا کے جھوٹا ہے دعویٰ، کیونکہ مرزا غلام صاحب کا کوئی بھی لڑکا مسلم موعود نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اپنی زندگی میں مرزا صاحب کو بتا دیا تھا الہامی بشارت نازل فرما کر، تو یہ کہاں سے بن گیا مسلم موعود؟ جھوٹے دعوے کیے، پھر شہرہ کٹوا بیٹھا۔ آگے لکھا گیا ہے کہ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عمل اللہ تعلق ہو چکا تھا۔ اور کیا اس کی حالت تھی، اس کے متعلق میں چند حوالے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ اس مرزا بشیر الدین محمود کے ہی جاری کردہ اخبار جو تھا الفضل، اس میں میں پڑھ کے یہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور یہ بات بھی کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں 2 اخبار جاری کیے تھے جماعت کی تبلیغ جو تھی یا جو امور تھے ان کی اشاعت کے لیے، الحکم اور البدر، وہ کافی تھے۔ تو اس شخص نے یہ الفضل جاری کیا جماعت پر قبضہ کرتے ہی، اور اس لیے اس نے کام کیا تھا کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ یہ فضل کے لفظ کے یعنی 1914 میں جب یہ الفضل اخبار جاری کرتا پھر رہا تھا، اس وقت بھی یہ یعنی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اس بندے نے جھوٹے دعوے کرنے آگے جا کے، کیونکہ الفضل اخبار جاری کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ الفضل اخبار اس نے اسی جاری کیا تھا۔ تو اب میں پڑھتا ہوں کہ یہ جو الفضل 12 اپریل 1955 میں یہ لکھا گیا تھا اس میں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ میں سامعین سے بھی کہوں گا، اپنے مخالف قادیانی جماعت کے مولوی ٹاپ کے آج کل بڑے یوم مسلم موعود مناتے پھر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ سچے آدمی کو کیا فالج ہو سکتا ہے؟ مرزا غلام صاحب نے تو اپنے مخالفین کے لیے فالج کی بد دعا کی تھی کہ اللہ ان کو مفلوج بھی کر دے اور ان کو مجنون بھی بنا دے۔ تو یہ بشیر الدین محمود اگر صادق تھا، وہ سچا، وہ ذکی غلام تھا، اور یہ باقی وہی مسلم موعود تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریمت مرزا غلام صاحب کو چلہ و شادپور میں بخشا تھا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ اگر یہ وہی رحمت کا نشان تھا تو یہ فالج کیسی اس پر ہو گیا؟ دوسرا سن لیجیے حوالہ، یہ بھی ہے الفضل 26 اپریل 1955۔
لکھتے ہیں کہ 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو ایک اور حوالہ سن لیجیے، یہ بھی 26 اپریل کی 1955 کے الفاظ ہیں۔ یہ لکھتے ہیں میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا۔ یہ دیکھو نا، بندہ عشق نے ظلم کیوں کیا جماعت احمدیہ پر اور احمدیوں پر ظلم کیا، مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر ظلم کر دیا جھوٹے دعوے کر کے۔ اس کی پہلے تو جماعت پر قبضہ کیا 1914 میں، اس کے بعد 30 سال کے بعد پھر اس پیشگوئی پر بھی جھوٹا دعویٰ کر کے حملہ کر کے اس کو قبضہ کر لیا۔ دیکھیں نا، یہ مطلب پورے احمدیہ اب گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ 70-75 دفعہ یوم موت بنا کر نسل در نسل اب یہ ایک صادق ان کے سامنے کھڑا ہے، بتا رہا ہے، اپنا ثبوت دے رہا ہے ان کو موت ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، موت نشانی رحمت ہونے کا، موت مسلح ہونے کا۔ یہ ثبوت اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ورچوئس گاڈ جو میرا تھیوری ہے وہ اس کا ثبوت ہے۔ تو اس کے باوجود وہ سوچتے پھر رہے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ میں مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ بہت ظلم ہو گیا ہے، تم لوگوں نے کر دیا ہے، اب باز آ جاؤ اس ظلم سے اور احمدیوں پر ظلم نہ کرو۔ بتا دو ان کو کہ بشیر الدین محمود احمد کوئی مسلم نہیں تھا، وہ جھوٹے دعویٰ دار تھا، اللہ نے اس کو پھر سزا دی، اس کی بدین کو قطع کیا۔ اسی میں تمہارا بھلا ہے، اسی دنیا میں اپنے جو اپنے کاغذات ہیں وہ کلیئر کر لو، ورنہ تو پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو پھر یہ جو تم جھوٹ بولتے پھر ہو، ابھی تک نہیں باز آتے، یوم مسلم موت مناتے پھر رہے ہو، ابھی تک نہیں رک رہے کہ وہ بندہ جھوٹا آدمی تھا، اس کی تو اللہ نے بدین بھی قطع کر دی۔ ابھی بھی تم مطلب کہ 75 سال کے بعد بھی جانے کے بعد بھی اس کے یوم مسلم مناتے پھر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو۔ ڈاکٹر منور احمد اپنے والد محمود احمد کی بیماری کے متعلق اخبار الفضل 19 اگست 1961 میں صفحہ 2 پر لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن بعد زیادتی دیتی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کی باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے، کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو دیکھنا، یہ لوگ بتاتے ہیں، اور یہ پھر ان کے میں نے ڈاکٹر مرزا منور احمد کا حوالہ دیا ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق آخری عمر میں وہ روتا رہتا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں مسلم موعود نہیں ہوں۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا آخری عمر میں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ میں نے اپنی جان پر بھی ظلم کر بیٹھا ہوں اور جماعت احمدیہ پر بھی کر بیٹھا ہوں، اور یہ جو ظلم اس کا کیا ہوا، آج احمدی بیچارے بھاگتے پھر رہے ہیں، کدھر جائیں ہم؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ کدھر جانا ہے؟ وہ صادق تو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جماعت احمدیہ میں وہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اس پیشگوئی کا مصداق بنایا ہے۔ اور پھر نا مسلم موعود یعنی شہر پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر یہ شخص یعنی اپنے دعویٰ مسلم موعود کے 21 سال 9 ماہ کے بعد بالآخر 8 نومبر 1965 کو وہ فوت ہو گیا تھا۔ میں سامعین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، خاکسار میدان میں کھڑا ہے اور مرزا طاہر احمد کے بھی آگے کھڑا تھا، اور مرزا طاہر احمد کو اپنا مقدمہ رکھ کر میں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے ایک عاصم کی حدیث ہے کہ جب ابن مریم نازل ہوگا نا، اس وقت کا امیر جو ہوگا تو اس کو کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ امیر سے ہی کہے گا اس وقت بھی آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ باتیں تھیں، تو یہ سب مجھے علم تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنا یہ دعویٰ رکھ کے میں مرزا طاہر کو بھی اس وقت، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے غلط لوگ ہیں، یہ کہاں ان کے اندر نیکی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید وہ جو جس امیر کی بات عاصم نے اپنی روایتوں میں کی ہوئی ہے، شاید وہ مرزا طاہر ہے۔ تو میں نے اس کے آگے اپنا دعویٰ رکھ کر اگر پیچھے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ دعویٰ چھپا کے بیٹھا رہا 10 سال۔ اور آج یہ سارے مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا ناصر احمد اور مرزا طاہر احمد، یہ سارے آگے اپنے جو سیاہ کام اس دنیا میں کر کے ہیں اس کی سزا بھگتے پھر رہے ہیں۔ میں احمدیوں کو کہوں گا اور ان کے مولوی کو بھی کہوں گا، اپنی آنکھیں کھولو، اور یہ ظلم کر بیٹھے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین،
تو وہ صادق سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جناب میرے ساتھ بے شک بات کر لو، میں بتاتا ہوں کہ کیسے میں صادق ہوں، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علمی پیش کی مجھ سے موت کا مستحق بنایا ہے، کیسے اللہ نے مجھے ثبوت بخشا ہے، ثبوت بھی ایسا ورچوئس گاڈ ڈیوائن تھیری ہے، مطلب کہ وہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم تو کوئی اپنی طاقت سے اپنی علم سے اپنا عقل سے تو لے ہی نہیں سکتا، یعنی وہ ساری باتیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذکی غلام کے حوالے سے، اس موسم موت کے حوالے سے اس پیش گوئی میں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یعنی عقل سے ہی کوئی بندہ کیسے علوم ظاہری و باطنی سے پر ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں مولم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر. یعنی خود عقل سے کیسے انسان کوئی مظہر الاول بالآخر ہو سکتا ہے جب تک اللہ نہ اس کو اول اور آخر کا مظہر بنائے. آگے لکھا ہوا ہے پیش گوئی میں کہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. کوئی بندہ اپنی عقل سے کیسے مظہر الحق والعلا اور کان اللہ نزل من السماء کی نشانی اپنے وجود میں پوری کر سکتا ہے. ساری اس کی کتابیں انوار العلوم کی شکل میں قادیانی جماعت چھپا کے بیٹھی ہوئی، پوری اس کی دیکھو، یہ نشانیاں آپ کو اس کی نہیں اس وجود میں ملے گی. کیسے مل سکتی ہیں؟ اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں تھا، ظلم کیا اس شخص نے احمدیت پر. تو آج بھی میں کہوں گا لوگوں کو کہ وہ صادق آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ بلا رہا ہے آپ کے مولویوں کو، آپ کے نام نہاد خلیفوں کو. یہ جھوٹے یوم مسلم مود مناتے پھر رہے ہیں، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹا جو ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا. یہ لوگ میرے ساتھ نہ مرزا طاہر نے بات کی، نہ یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت کے نام نے جعلی خلیفہ بنا بیٹھتا ہے، یہ بھی نہیں کرتا، ان کے مولوی بھی نہیں میرے ساتھ بات. اس کی وجہ یہ ہے نہ بات کرنے کی. پتہ ہے ان کو کہ جب ان سے غفار جمبا صاحب سے بات کریں گے وہاں پر تو ہم نے جاتی پھنس جانا ہے. اس نے تو آگے ہمارے سامنے وہ الہامی بشارتیں جو ہیں 1881 سے شروع ہو کر 6/7 1907 تک جاری رہیں، یہ جو میرے پاس بھی اس وقت ہیں algolam.com پر نیوز نمبر 160 پر ہے، وہ لکھی ہوئی ہیں. ہم کیا کریں گے؟ تو میں ابھی بھی ان کو کہتا ہوں، مولویوں کو بھی کہتا ہوں، ان کے نام نہاد خلیفوں کو بھی کہتا ہوں کہ کوئی خلافت نہیں مرزا غلام صاحب سے وعدہ ہوا کسی خلافت کا بھی. ہاں اپنے طور پر وہ ایک عبوری ڈھانچہ انتظام چلانے کے لیے دے گئے تھے، تو انجمن وہ بنا کر گئے تھے، صدر انجمن احمدیہ وغیرہ وغیرہ، الوصیت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور یہ سارا کام کر کے گئے تھے اور لکھے گئے تھے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے بعد یہ روح القدس پا کر کھڑا ضرور ہوگا. اور وہ اپنی زندگی میں سمجھتے رہے اس ذکی غلام کو شاید میرا کوئی لڑکا ہوگا. اپنے بچوں میں ڈھونڈتے بھی رہے. پہلے بشیر احمد اول کو انہوں نے کہہ دیا اب یہ ہے وہ لڑکا، اللہ نے اس کو فوت کر کے اپنا ان کی یہ اجتہاد تھا، غلطی تھی، وہ دور کر دیا. فوت ہی ہو گیا، دعویٰ کس نے کرنا تھا بڑے ہو کے. پھر بچے پیدا ہوتے رہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوا، مرزا بشیر احمد پیدا ہوا، مرزا شریف احمد پیدا ہوا. ان تینوں لڑکوں کے آپ علیہ السلام نے تفاول کے طور پر نام رکھے. پھر 14 جون 1899 کو آپ کا چوتھا لڑکا آپ کے بقول مرزا مبارک احمد پیدا ہوا. آپ نے اس پیش گوئی کو اس پر پوری طرح لگا دیا بھی یہ وہ لڑکا ہے. تو انہی باتوں پر میں اپنے اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.